بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی نئی ویڈیو کا آغاز ایک نئی دلچسپ کہانی سے کرتے ہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے راہ کے ستارے۔ بھائی میں تو کہتی ہوں خدا کسی دشمن کو بھی بڑی بہو نہ بنائے، نہ دن کا چین نہ رات کا سکون۔ دیور صاحب کے فرمائشی پروگرام الگ تو نند کے مطالبے الگ، اوپر سے ساس سسر کا خیال رکھنے کی تاکید کے علاوہ تو مجازی خدا کو کچھ سوچتا ہی نہیں۔ گجریلا بناتے ہوئے اریبہ کی سوچ کے گھوڑے سر پر دوڑتے جا رہے تھے۔ کٹ کٹ میوہ جات کاٹتے ہوئے تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا، گھر والوں کی فرمائشیں بھی چھری کے نیچے رکھ کر کاٹ ڈالے۔ گردنیں کاٹنے کا خیال ابھی نہیں آیا تھا، بھائی اب اتنی بھی تو پتھر دل نہیں تھی وہ۔ واہ بھابھی، دل خوش کر دیا، کیا خوشبو ہے، اللہ آپ کو یہاں سدا آباد رکھے، ورنہ میری لذت دہن کا خیال کون رکھے گا۔ عمر کو گجریلے کی خوشبو لاؤنج سے کچن تک کھینچ لائی تھی۔ لذت دہن کا خیال کون رکھے گا، تم جانو اور تمہاری مستقبل کی دلہن جانے، میری جان چھوڑو۔ اریبہ سوچ ہی سکی، کہہ نہ سکی تھی۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے عمر کو نوازا اور میوے ڈال کر آنچ بند کر دی۔ اتوار کی صبح کا آغاز معمول کے دنوں سے ہٹ کر ہوا تھا۔ لاؤنج میں خوب رونق تھی۔ عمر گھوڑا بنا ہوا تھا اور سارم کو چکر پہ چکر دلا رہا تھا۔ ریحان کے قبضے میں سدرا کا موبائل تھا، وہ کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ ابا جی اخبار کے مطالعے میں گم تھے، مگر ایک نظر بچوں پر بھی ڈال لیتے۔ امی اریبہ کے ساتھ کچن میں مصروف تھیں۔ آج فرمائشی پروگرام زیادہ ہی لمبا ہو گیا تھا۔ اریبہ کے ناتواں کندھے اکیلے بوجھ اٹھانے سے قاصر تھے، لہٰذا امی کی مدد لازم و ملزوم تھی۔ آج سب کی چھٹی تھی، لہٰذا سب حلوہ پوری کا ناشتہ کرنا چاہتے تھے۔ اریبہ سے پوری کبھی بھی نرم نہیں بنتی تھی، اکڑ کر سخت ہو جاتی تھی۔ امی نرم و گداز سی پوریاں نکالتی جا رہی تھیں۔ اریبہ نے چائے کو دم دیا، حلوہ تیار ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ناشتہ ٹیبل پہ لگایا تو خوشبو سارے میں پھیل گئی۔ سبھی نے فوراً اپنے معمولات ترک کیے اور ٹیبل کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ جیو پیاری ماں، دل کرتا ہے ہاتھ چوم لوں۔ عمر نے پوری اپنی پلیٹ میں رکھتے ساتھ ہی ہانک لگائی۔ ساس بہو کی جوڑی زندہ باد۔ سدرا نے ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے امی اور بھابھی کی تعریف کی۔ ناشتہ خوشگوار ماحول میں کیا گیا، مگر اریبہ کا ذہن بار بار بھٹک کر علی کی طرف جا رہا تھا۔ کراچی گئے ہوئے اسے 2 ماہ ہونے والے تھے، ابھی تک اس نے لاہور کا چکر نہیں لگایا تھا، البتہ فون پہ سب سے بات ہوتی رہتی تھی۔ اریبہ کو شوہر کے بغیر ساری رونق پھیکی پھیکی لگ رہی تھی۔ اریبہ کی شادی کو 6 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ سسرال میں ساس، سسر، ایک دیور اور ایک نند تھی۔ علی ایک خیال رکھنے والا شوہر تھا، اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ سسرال میں بظاہر اریبہ خوش باش تھی، مگر دل کے کچھ ارمان ہنوز باقی تھے۔ دیور اور نند کوئی نہ کوئی فرمائش کرتے رہتے تھے، لہٰذا اس کا کافی وقت کچن میں گزرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے علی کا ٹرانسفر ہوا تھا، وہ روشنیوں کے شہر روانہ ہوا تو اریبہ کی آنکھوں کی لو مدھم ہو گئی۔ عمر اور سدرا تھے جو اریبہ کے کان کھائے رکھتے تھے۔ ساس ہاتھ بٹا دیتی تھیں، مگر ان کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا تو زیادہ تر مدد کرنے سے قاصر رہتی تھیں۔ اریبہ کا دل کبھی کبھی اچاٹ ہو جاتا تھا۔ علی جب کراچی گیا تو اس کے دل میں بھی امید جاگی کہ وہ بھی چلی جائے گی، اس کا بھی ایک آشیانہ ہوگا، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ وہ اپنا گھر اپنی مرضی سے سجائے گی۔ مگر جب علی سے اس خواہش کا اظہار کیا تو اس نے سنتے ہی منع کر دیا۔ حد کرتی ہو اریبہ، امی اکیلی رہ جائیں گی۔ علی، امی کے پاس سدرا ہے، عمر ہے اور ابو بھی ہیں نا۔ اریبہ نے کوشش جاری رکھی۔ سدرا کالج جاتی ہے، ابو اور عمر کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، امی گھر کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ تمہارا مطالبہ غلط نہیں، عمر کی شادی ہو گئی تو سوچا جا سکتا ہے، مگر فی الحال ناممکن ہے۔ اریبہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر علی نے سختی سے ٹوک دیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، دل اداس تھا اور ایک پھانس سی محسوس ہو رہی تھی، مگر کیا ہو سکتا تھا، لہٰذا چپ بیٹھ گئی۔ موسم اچانک ہی ابر آلود ہو گیا تھا، بارش کے امکان نظر آ رہے تھے۔ اریبہ نے کپڑے استری کرنے تھے، لہٰذا جلدی جلدی سنبھالنے لگی۔ بچوں نے لاؤنج میں کھلونوں کا انبار جمع کیا ہوا تھا، کپڑے الماریوں میں ہینگ کر کے کھلونے ٹھکانے لگائے اور دروازے کھڑکیاں بند کرنے لگی۔ ہوا اگر آندھی کی شکل اختیار کر لیتی تو سارے کمرے اور کچن گرد سے اٹھ جاتے۔ بچے عمر کے ساتھ دکان گئے تھے، کچھ ہی دیر میں لوٹ آئے۔ سدرا کا ٹیسٹ تھا، وہ پڑھ رہی تھی۔ آج بلا وجہ ہی دل تنگ پڑ رہا تھا، لہٰذا سارا غصہ برتنوں پر نکالا۔ کیا تھا جو علی مجھے ساتھ لے جاتے، ان مفت کی خدمتوں سے تو جان چھوٹ جاتی۔ وہ بے دلی سے کام میں مصروف ہو گئی۔ عشاء کے بعد اریبہ نماز پڑھ کر لیٹنے ہی لگی تھی کہ چھوٹی بہن کی کال آ گئی۔ امی کی طبیعت خراب تھی اور وہ اسے یاد کر رہی تھیں۔ اریبہ کا دل ہی بیٹھ گیا، معاملہ سیریس ہی تھا، ورنہ اس کو کبھی بھی پریشان نہیں کیا جاتا تھا۔ اب نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
इसी टेंशन में रात आंखों में कट गई। सुबह सुबह वो उमर के साथ इस्लामाबाद रवाना हुई। मैके पहुंचकर अम्मी को देखा, वो ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई थीं। अरीबा ने तो उनको देखते ही रोना शुरू कर दिया। बहन भाइयों ने तसल्ली दी और अम्मी ने समझाया तो आंसुओं में कमी आई। उमर दूसरे दिन वापस चला गया, लेकिन अरीबा ने अम्मी के पास ही रुकने का फ़ैसला कर लिया। बच्चों की तरफ से वो बेफिक्र थी। माँ से ज़्यादा तो वो फुप्पो, चाचू और दादों से मानूस थे। 2 हफ्ते अम्मी की खूब खिदमत की और वो पहले से बेहतर हो गई तो फ़ौरन अरीबा के पीछे पड़ गई कि अब उसे वापस जाना चाहिए। ऐसी ही तो होती हैं माएँ, बेटियों को अपने घर ही आबाद देखने की ख्वाहिश रखने वाली। कुछ दिन मज़ीद रुक कर अरीबा ने वापसी का इरादा कर लिया। जब वो भाई के साथ वापस आई तो मगरिब का वक्त था। उमर ने तो इसे देखते ही नारा लगाया, शुक्र है भाभी वापस आ गईं, सिदरा के अध जले खाने खाने से बच जाऊंगा। अरीबा मुस्कुरा दी और सारिम और रेहान को खुद में भींच लिया। अम्मी, अब्बू और सिदरा से मिलकर उसकी आंखें नम हो गईं। इस पे आगही का दर वाह हो चुका था कि ये प्यारे रिश्ते ही तो उसका साथ देते थे। अगर वो अली के साथ होती तो इतने दिन बच्चों को छोड़कर अम्मी के पास रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सिदरा इन्हें होमवर्क कराती थी, साफ़ सुथरा रखती थी। उमर स्कूल छोड़कर आता था, ध्यान रखता था, पार्क ले जाता, हर काम वो बगैर नाक भूं चढ़ाए करता था। दादा दादी की तो बच्चों में जान थी, सब अरीबा की कदर करते थे, इसकी राय को अहमियत देते थे। इसका फ़र्ज़ था कि वो भी इनसे मोहब्बत करती। रात का खाना अम्मी और सिदरा ने बनाया और उसे ज़बरदस्ती आराम करने को भेज दिया क्योंकि वो सफ़र करके आई थी। उमर और अब्बू अरीबा के भाई को कंपनी दे रहे थे। अगले दिन का सूरज मामूल से ज़्यादा रोशन और चमकदार था। अरीबा आज खुशी खुशी कामों में मसरूफ़ थी। दिल से हर बदगुमानी और गुबार छट गया था। मुस्बत सोचना शुरू कर दिया था तो अपना आप हल्का फुल्का महसूस हो रहा था, सुकून महसूस हो रहा था। ना थकावट हुई, ना ही दिल भारी हुआ। काम तो पहले भी वो करती थी, लेकिन चिड़चिड़ापन, बेदिली और थकावट रहती थी। आज ऐसा कुछ नहीं था। उसने उमर और सिदरा की पसंद का लंच तैयार किया और इन्हें आवाज़ दी। रौनक थी, खुशियाँ थीं, हर तरफ मोहब्बत रक्सा थी। ससुराल में कभी कभी हम भी ज़्यादती कर जाते हैं, अपने किए गए कामों को याद रखते हैं, दोहराते हैं, एहसान जताते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दूसरे हमारे कितना काम आते हैं। साथ ही रहना है तो क्यों ना दिल से रिश्ता निभाया जाए। नीयत साफ़ होगी तो अजर भी तब ही मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।